وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواحنا العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به من رحمتك وفوزا عندك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امیر المومنین امام المتقین کا حقیقی شیعہ اور متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں مولا کی زیارت اور آخرت میں مولا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم سب سے پہلے تسلیت اور تعزیت عرض ہے شب شہادت مولا امیر المومنین امام المتقین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کو معلوم ہے کہ جو موضوع گفتگو ہے وہ مولا امیر علیہ السلام کی وصیت ہے جو بستر شہادت پر امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیام امیر المومنین در بستر شہادت اور چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے 2 مجالس اور اس کے بعد نماز جمعہ میں ایک تیسرا حصہ وہ بیان کیا تھا ابھی تک کا جو خلاصہ تھا جو وصیت امام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کی تھی وہ تقوی الہی کی وصیت تھی پھر اس کے بعد یہ کہا تھا کہ تم لوگوں نے دنیا کی زرق و برق کے پیچھے نہیں پڑنا اگر دنیا تمہارے پیچھے آ بھی جائے تو تم نے اس سے بچنا ہے اس کو اپنے سے دور کرنا ہے یہ مولا کی وصیت تھی اس کے بعد امیر المومنین نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو اس پر افسوس نہیں کرنا لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اور امیر المومنین نے اسی آیت سے ہی وہ جملہ اخذ کیا ہے اور زہد کی یہ تعریف بھی ہے جو نہج البلاغہ میں ہے یہ ایک چیز تھی اور آج جمعے کے خطبے میں عرض کیا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ وَعْمَلَ بالحق کہ حق پر وَقُولَ بِالْحَقِّ وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ کہ جو بھی بات کرنی ہے حق بات کرنی ہے اور جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرنا ہے بندوں سے کوئی اجر کی توقع نہیں رکھنی اور آخری چیز جو جمعہ کے خطبے میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا کہ ہمیشہ ظالم کا تم لوگوں نے مخالف رہنا ہے اور ہمیشہ مظلوم کا یاور و مددگار اور ساتھی رہنا ہے یہ ابھی تک کا خلاصہ تھا جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو عرض کیا اور یہاں سے جو وصیت کا لحن ہے وہ تھوڑا تبدیل ہوتا ہے اگلا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے امیر المومنین فرماتے کہ اسی کو ماں یعنی پہلے جو وصیت تھی وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو تھی اب جو اگلا حصہ دیکھیے گا یہ فقط ان 2 بزرگوار کو نہیں ہے اسی کو ماں مولا فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو بھی وصیت کر رہا ہوں وَجَمِيعَ وَلَدِي یا ولدی اور اس کے علاوہ جو میرے دوسری اولاد ہے دوسرے بیٹے ہیں ان کو بھی وصیت کر رہا ہوں بس اس کا مطلب ہے اب اس وصیت میں حضرت عباس علیہ السلام شامل ہو جائیں گے
حضرت محمد ابن حنفیہ شامل ہو جائیں گے، بقیہ جو بھی اولاد ہے وہ اہلی اور پوری اہل و عیال شامل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کون؟ وَمَن بَلَغَهُ کتابی، کہ جس تک میرا یہ پیغام پہنچے وہ بھی اس میں شامل ہیں اس وصیت میں۔ بس یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو اب ہونے والی ہیں، اس میں تو قطعاً ہم شریک ہیں، سب شریک ہیں۔ مولا خود فرما رہے ہیں کہ جس تک بھی یہ میرا پیغام پہنچے قیامت تک وہ اس میری وصیت میں شریک ہے، یعنی اس کو یہ میں وصیت کر رہا ہوں۔ اس کا مخاطب کون ہے؟ ہم سب لوگ، اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے پہلا جملہ پھر یہ وصیت کا ہی آگے وہ تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ مولا پھر پہلا جملہ فرماتے ہیں بتقوی اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر پہلا جملہ یعنی دوسرے حصے کا پہلا جملہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس پر پہلے بہت بات ہو چکی۔ تقوی الہی کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے امور میں، اپنے کاموں میں نظم لے کر آؤ، ڈسپلن قائم کرو اپنے کاموں میں۔ تقوی کے بعد پہلی وصیت، اور وہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اپنے ذہنوں کو سب کو لے جائیے اس کنڈیشن میں، اس حالت میں جس میں امیر المومنین علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 دنوں میں انسان کی کیا حالت ہے، تاریخ نے بھی بتایا اور مصائب میں بھی آپ سنتے ہیں اور بارہا پڑھ چکے ہیں کتابوں میں کہ امیر المومنین کی بعض اوقات آنکھ کھلتی تھی، اس کے بعد بند ہوتی تھی، حالت اغما میں چلے جاتے تھے۔ اس کیفیت میں یہ وصیت ہو رہی ہے۔ تقوی کے بعد جو دوسری وصیت ہے مجھ سے اور آپ سے، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، بس یہ تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں اور اگلا حصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جملہ ہے نظم امرکم، ہم لوگ اکثر اس کو کوڈ کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ اپنی زندگیوں میں ڈسپلن لے کر آؤ۔ نظم امرکم، امر امور، کام، جو بھی اپنے کام ہیں اس میں ڈسپلن لے کر آؤ، ٹھیک، نظم لے کر آؤ، مینج کرو سب چیزوں کو۔ اب اس ڈسپلن کو جب بھی کوئی بھی یہ جملہ سنے ہم لوگوں میں سے، تو ہم لوگ، حتیٰ یہ بچے بھی اس میں شامل ہیں، کہ اپنے سارے کاموں میں ڈسپلن لے کر آنا ہے۔ ان لوگوں نے، امیر المومنین کی دوسری وصیت تقوی کے بعد یہ ہے۔ خواتین نے بھی اسی طرح، بزرگوں نے بھی اسی طرح، جوانوں نے بھی اسی طرح، کہ اس میں ہم سب شریک ہیں۔ اب ڈسپلن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ بچے بیٹھے ہیں تو ان لوگوں کا ڈسپلن کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہوگا؟ نظم امرکم، ان کو بھی مخاطب ہے امیر المومنین، کیا ہے؟ مثلا آپ سے پوچھوں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ جو اسکول والے بچے ہیں، جب اسکول جائیں ڈسپلن سے جائیں، اچھا پڑھیں، جب واپس آئیں کتابیں ٹھیک طریقے سے رکھیں، ہوم ورک صحیح طریقے سے کریں، یہ ان کا ڈسپلن یہی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خواتین کا ڈسپلن کیا ہوگا؟ کہ جو بھی گھر کے کام ہیں اس کو ڈسپلن کے ساتھ انجام دے۔ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ ڈسپلن سے بچوں کو دودھ پلائیں، ٹھیک۔ جو آپ لوگ کاروباری حضرات ہیں طبقہ، کہ وہ ڈسپلن کے ساتھ اپنا کام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن 10 بجے دکان کھول رہے ہیں، دوسرے دن 8:30 بجے، تیسرے دن 11:30 بجے، پتہ ہے کہ ڈسپلن نہیں ہوگا، ٹھیک۔ بس خلاصہ یہ کہ کوئی بھی، اگر مولانا کا ڈسپلن یہی ہے کہ وہ ہر ٹائم جب بھی وقت ہو نماز کی ٹائمنگ سے آئیں، ایسا نہیں کہ ملت انتظار کر رہی ہے اور وہ اس ٹائم نکل رہے ہیں، یہ ڈسپلن نہیں ہے نا۔ یا ملت انتظار کر رہی ہے، اسٹیج پر صلواتیں پڑھی جا رہی، وہ ہیں ہی نہیں۔ تو ہر شخص کا ڈسپلن نظم امرکم، اس سے ہم لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں، سارے سمجھ رہے ہیں۔ جب بھی یہ جملہ آئے تو ہم لوگ کو فوری یہ کہتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنے کاموں میں ڈسپلن پیدا کرو۔ اب مجھے یہ بتائیے، سوال آپ سے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام اس بستر شہادت پر فقط ہمیں یہی ڈسپلن سکھانا چاہ رہے ہوں؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ ٹھیک ہے، بری چیز نہیں ہے۔ آیا وہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو، اپنے باقی اولاد کو، حضرت عباس علیہ السلام کو، بقیہ اولاد کو اور ہم سب کو، آیا فقط یہی والا ڈسپلن سکھانا چاہ رہے ہیں، یعنی کچھ اور بڑھ کے چیز بتا رہے ہیں بستر شہادت پر؟ یہ تو ہے، یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جسے ہم پہلے لیول پر لیتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی وہ نہیں کہہ رہا، کوئی اس کی نفی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن امیر المومنین کے مد نظر جو ڈسپلن ہے، یقیناً اس سے بڑھ کر ڈسپلن وہ ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آیت اللہ مصباح یزدی
کہ خدا ان تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ان کی تحلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی لفظ بھی میں کوشش کروں گا کہ میری طرف سے نہ ہو، میں ان کا جو جملے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ فرماتے ہیں سوال ذہن میں یہ ہے کہ آیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سرسری لیول پر ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ والا ڈسپلن ہو؟ پھر خود کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہم سب کو ایک بڑے ڈسپلن پر لانا چاہ رہے ہیں، نہ فقط ہم سب کو بلکہ پوری انسانیت کو، اگر اس سے کم لیں بلکہ پورے مسلمانوں کو، اس سے بھی کم لیں تو کہیں بلکہ پوری شیعت کو، وہ ایک بڑا ڈسپلن سکھانا چاہ رہے ہیں۔ پھر آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں وہ کون سا ڈسپلن ہے، تو اس کی پھر خود تشریح کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی، امیر المومنین اس کی نظر اس سوسائٹی پر ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، میں شہید ہونے والا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میرے بعد جو بے نظمی اور جو لڑائی پھیلنے والی ہے آئندہ، جو ملتیں آپس میں لڑنے والی ہیں، آپس میں لوگ آپس میں لڑنے والے ہیں، اس بے نظمی سے تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں۔ وہ ڈسپلن امیر المومنین بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس ڈسپلن پر سوسائٹی کھڑی ہوگی۔ پہلی چیز جو اس میں سے آیت اللہ مصباح کی تحلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ڈسپلن ہو نظم امرکم میں کہ وہ قانون مدار ہو، اس کی بیس لا پر ہو۔ ایسی سوسائٹی، اسلامی سوسائٹی، امیر المومنین کے بعد جو سوسائٹی کھڑی ہو وہ کس پر ہو؟ قانون پر کھڑی ہونی چاہیے۔ قانون کے علاوہ کوئی چیز آپ کو پتہ ہے معاشرے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ کوئی جماعت اگر کہیں کہ کوئی قانون ہی نہ ہو، وہ کیسی ہوگی آپ تصور کیجئے کہ کیسے آپ سوچیں گے کہ کوئی قانون نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے اپنے مطابق آ رہا ہے۔ مثلا ایک کہے کہ میں 7 بجے رکھ دیں پروگرام، دوسرا کہے کہ 8 بجے رکھ دیں، اس کو یہ سوٹ کرتا ہے، ایک کہے کہ نہیں مغرب سے پہلے رکھ دیں۔ آپ کہیں گے کہ کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے ایسا یا نہیں؟ ایسا ہی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ نظم امرکم میں پہلی جو تحلیل آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا نظم ہونا چاہیے سوسائٹی میں کہ جس کا محور اور مرکز قانون ہو۔ اگر قانون محور اور مرکز ہوگا تو وہ فرما رہے ہیں کہ پھر جو سب لوگوں کا فائدہ اور انٹرسٹ ہے وہ اس میں آ جائے گا۔ یہ دوسری بیس ہے سوسائٹی کی کہ سارا میکسیمم فائدہ لوگوں کو ہونے لگ جائے گا۔ اب جب یہ میکسیمم فائدہ ہونے لگ جائے گا لوگوں کا، تو اس کے بعد جو چیز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر سوسائٹی کی ایک عزت اور ایک احترام ہوگا، مسلمانوں کی ایک عزت اور ایک احترام ہوگا۔ وہ سوسائٹی کے جو قانون پر کھڑی ہوگی، ایک وہ سوسائٹی کے جس میں سارے لوگوں کے مفاد کا خیال رکھا جائے گا، دو، اور تیسری چیز اگر یہ دو چیزیں ہو گئی تو تیسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سوسائٹی کی ایک عزت ہوگی، ایک حشمت ہوگی، ایک بھرم ہوگا، ایک قدرت ہوگی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سوسائٹی میں، وہ اسلامی سوسائٹی جو تم نے کھڑی کرنی ہے وہ ان شرائط پر مبنی ہو۔ اب ایک اگلی چیز جسے بہت خوبصورت انداز میں وہ بیان فرما رہے آیت اللہ مصباح، فرماتے یہ ہیں کہ ہم سب شیعوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کسی سے بھی جوان سے، بچے سے، بوڑھے سے، خاتون سے پوچھ لیں کہ واجبات جو اسلام کے واجبات اور محرمات ہیں وہ کہاں سے تم لوگ دیکھتے ہو کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے؟ تو ہم فوری طور پر کیا جواب دیتے ہیں؟ توضیح المسائل سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سے احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، ایسے یا نہیں؟ ابواب فقہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ایک محدودیت ہے کہ جو ہم نے سارے دین کو توضیح المسائل میں بند کر دیا ہے۔ اور پھر خود سے ایک سوال اٹھاتے ہیں، سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ آیا بتائیے کہ بہت سے ایسے واجبات ہیں یا نہیں کہ جس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور وہ توضیح المسائل میں ڈسکس نہیں ہوئے۔ مثال دیتے ہیں کہ مثلا صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، جس کی ماہ مبارک میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، صلہ رحمی ایک واجب ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ واجب ہے، ایک سب پر واجب ہے، سب پر واجب ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے کم از کم سلام دعا کی حد تک رابطہ رکھنا، ان سے رابطہ نہ توڑنا۔
وہ فرماتے ہیں کہ کس جگہ توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے؟ کہیں نہیں لکھا۔ یا فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ کہیں لکھا ہوا ہے توضیح المسائل میں کہ ایک واجب یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، جو ان کو ضرورت ہو وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی تم نے ان کی ضرورت کو پورا کر دینا ہے۔ اگر ماں کی ضرورت ہے تم پورا کر دو، بجائے یہ کہ وہ کہیں۔ یہ کہیں لکھا ہوا ہے توضیح المسائل میں؟ یہ واجب لکھا ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں لکھا ہوا۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ نظم امرکم جو واجب ہے، جسے امیر المومنین بستر شہادت پر بیان فرما رہے ہیں، اگر اس سے اوپر کوئی واجب ہوتا تو امیر المومنین وہ بیان فرماتے۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کی پریارٹیز اور اولویت کچھ اور ہے، میری اور آپ کی اولویت اور پریارٹی اور دین کچھ اور ہے۔ ایک حقیقت ہے حقیقت یا نہیں؟ علوی دین وصیت امیر المومنین کے مطابق کچھ اور بن رہا ہے، اور ہمارا دین، ہمارے آباء و اجداد کا دین اور ہمارا رسم و رواج والا دین وہ کچھ اور بنتا ہے۔ خدا نخواستہ توضیح المسائل کی توہین کرنا مقصود نہیں، ہمیں فقہ وہاں سے لینی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فقہ فردی ہے، وہ فردی فقہ ہے، لیکن امیر المومنین اگلا قدم بڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ فقہ اجتماعی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی ایک فقہ ہے، یہ فقہ اصغر ہے، اور اجتماعی فقہ وہ فقہ اکبر ہے۔ توحید فقہ اکبر ہے، ایک فقہ اوسط ہے، جو امیر المومنین ایسا واجب بتا رہے ہیں جسے ہم سب بھولے ہوئے ہیں، وہ نظم امرکم ہے کہ اپنے کاموں میں ڈسپلن لانا۔ اور پھر آخر پر توجہ فرمائیے گا، آیت اللہ مصباح پھر اس کو اینالائز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سوسائٹی کو، وہ فرماتے ہیں کہ نظم ڈسپلن کبھی بھی نہیں آ سکتا معاشروں میں، جماعتوں میں، سوسائٹیز میں، لوگوں میں، جب تک لوگ آپس میں بیٹھ کے، جب تک سینئر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ آپس میں بیٹھ کر اس کو ڈیسائیڈ نہ کر لیں کہ ہم لوگوں نے اس سوسائٹی کو کس جگہ پر لے کر آنا ہے، ٹارگٹ کیا ہو ہمارا، ہمارے گولز کیا ہوں۔ امیر المومنین ایسے امام نہیں ہیں کہ جو وہ بس حکومت کریں اور لڑ لیں، ختم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ اس سوسائٹی کے جس کے وہ امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گول یہ ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میں نے اس ساری سوسائٹی کو کس جگہ لے کر آنا ہے کہ پورا معاشرہ توحیدی معاشرہ ہو، اس میں کوئی ایک مشرک نظر نہ آئے۔ امیر المومنین کا گول، ہدف اور ٹارگٹ یہ ہے۔ اب ڈسپلن یاد رکھیے نہیں پیدا ہو سکتا جب تک سوسائٹی کے کچھ خاص لوگ اپنا گول سیٹ نہ کریں کہ ہم لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو یہاں پر لے کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جو نظم امرکم کہنا چاہ رہے ہیں، جو گول ہے اس کے مطابق پلان کیا جائے۔ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں پلاننگ کی جائے، نظم امرکم یہ ہے۔ پھر اس پلاننگ میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ نے ایک ٹارگٹ بنایا، پھر ٹارگٹ کے مطابق پلان بنایا، اب جب پلان بنایا کہ اس ٹارگٹ تک ہم پہنچے تو اس پلان کو بار بار چیک کرنا پڑے گا، مانیٹر کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جب تک مانیٹر اور کنٹرول نہیں کریں گے آپ اس پلان کو ضائع کر بیٹھیں گے، اس ہدف تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ گول اچیو نہیں کر سکیں گے۔ صحیح؟ جب یہ کام ہو جائے گا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ٹارگٹ سیٹ ہو جائے گا، جب پلاننگ ہو جائے گی، اور جب اس پلاننگ کے مطابق مانیٹرنگ بھی ہو جائے گی، تو یہ جب سارا کام ہو جائے گا تو تب اس کا مطلب ہے کہ قوم، جماعت، شیعہ نظم امرکم کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا واجب ہے جسے ہم سب بھول گئے، ہم لوگوں نے کبھی نہیں اس کو سوچا ہی نہیں کہ یہ کوئی واجب ہے۔ ان کے بقول کہ ایک ایسا واجب ہے جس سے سب بھولے ہوئے ہیں کہ کہاں ہم نے پہنچنا ہے، اس کے مطابق پلاننگ کیا ہو، اور اس پلاننگ کے بعد اس میں جو ہرڈلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اس کو کیسے مانیٹر کرنا ہے۔ یہ امیر المومنین جو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ امیر المومنین بچے کو بھی اسٹریٹجک بچہ بنا رہے ہیں، جوان کو بھی اسی طرح، خاتون کو بھی اسی طرح، بزرگ کو بھی اسی طرح، قوم کے بڑے کو بھی اسی طرح، کہ یہ جو بھی ہوں سوچ سمجھ والے ہوں، ایسے ہی خیبری وہ ہوں
جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھادیا تے پیتیا حیدر حیدر کیتیا، جو بس کھاؤ پیو اور علی علی کرو بس اور کچھ نہیں، وہ والا علی کا شیعہ نہیں بن سکتا جو کھادیا تے پیتیا حیدر حیدر کیتیا۔ وہ علی جو شیعہ بنا رہے ہیں بستر شہادت پر، وہ کہہ رہے ہیں نظم امرکم، تقویٰ کے بعد جو دوسری چیز ہے، اگر جماعتوں کو اٹھانا ہے تو گول سیٹ کرنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق پلان کرنا پڑے گا، اس پلان میں رکاوٹیں آئیں گی، اس رکاوٹوں کو مانیٹر کرنا پڑے گا، تب جا کے علی کا شیعہ اور علی کا جو نظم امرکم ہے وہ متحقق ہوگا۔ یہ اگر ضروری نہ ہوتا تو امیر المومنین فرماتے کہ جاؤ جا کے دعائیں پڑھو اور جنت میں چلے جاؤ گے، جا کے نمازیں پڑھو اور یا علی جاؤ، کچھ بھی نہیں۔ بستر شہادت پر پھر وہ باتیں کرتے، اگرچہ نماز کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، روزے کی اہمیت ہے کہ جو آخر میں وہ خود بیان فرمائیں گے، لیکن یہ ایک ایسا واجب ہے آیت اللہ مصباح کے بقول کہ جو ہم سب بھول چکے ہیں کہ یہ کام کو ایسے بھی کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ڈسپلن، آئیں نماز پڑھیں چلے جائیں، آئیں امام بارگاہ میں ساری مجلس سنیں چلے جائیں، ثواب لیں چلے جائیں والسلام، ساری قوم ثواب کے ارد گرد جمع ہے۔ وہ تصور ثواب جو اس کا ہے وہ ایک ذاتی ثواب والی بات ہے، ایک اجتماعی ثواب اس کو وہ نہیں سمجھ پا رہی، وہ نہیں سمجھ پا رہی۔ گناہ بھی اسی طرح، واجب بھی اسی طرح کہ فردی واجبات جو ہیں ساری قوم اس کی طرف ہے، وہ جو اجتماعی واجب ہے اس کی طرف معمولاً توجہ نہیں ہے پوری شیعت کی، اسی لیے بہت پیچھے ہیں۔ اسی لیے بے نظمی میں ڈسپلن ہے ہمارا، نظم میں ڈسپلن نہیں ہے ہم لوگ کو، وہ ان ڈسپلن میں ڈسپلن ہیں، لیکن یہاں الحمدللہ بہتر صورتحال ہے۔ باقی جگہوں پر جائیے شیعت کیا ہے، سب سے شاید غیر منظم ہم لوگ ہوں اکثر جگہ پر، اسی لیے آج بھی جمعہ خطبے میں عرض کیا کہ ہمارا خون اسی لیے رائگان ہے، نظم نہیں ہے۔ جبکہ دوسری وصیت نظم کی تھی۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذوات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد۔ بس اس وصیت کے بعد جو اگلا جملہ امیر المومنین کا فرما رہے ہیں کہ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اگلی وصیت، یہ بھی دیکھیے گا اس سے کنیکٹ ہے، یہ آخری چیز آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نظم امرکم کے ساتھ یہ ایک چیز کنیکٹڈ ہے، شاید یہ واو عاطفہ ہم کہتے ہیں کہ اور جیسے ہم کہتے ہیں یہ نظم امر اپنی زندگیوں میں ڈسپلن لانا ہے اپنے کاموں میں ایک، اور اگلی چیز تم نے کیا کرنا ہے۔ اب یاد رکھیے، ادھر میری طرف دیکھیے گا، جب بھی ڈسپلن آئے گا، جب بھی لا آئے گا، اس کے بعد قوم میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ تیار نہیں ہوتے، فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی دین ہے، مثلا پارکنگ کر دیں باہر انسان، وہ سمجھتا نہیں کوئی یہ بھی حق الناس ہے۔ حق الناس فقط پیسہ سمجھتے ہیں، کسی کا پیسہ دینا یا پیسہ لینا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ راستے میں جو اس نے پارک کر دی ہے گاڑی اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، وہ حق الناس سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک حق الناس ہے، اس کو ہے ہی نہیں، یا اس کو ہوتا ہے میں جیسے پارک کر رہا ہوں مجھے جلدی واپس جانا ہے، اس کو یہ لوگوں کی فکر نہیں ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے تنگ ہوں گے میری پارکنگ کی وجہ سے یا نہیں۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے کمفرٹیبل کیا ہے، 8 بجے رکھو پروگرام، وہ نہیں دیکھے گا کہ دوسروں کے لیے کیا کمفرٹیبل ہے۔ صحیح، یہ چیز ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ میرا فائدہ کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، وہ سارا یہ دیکھا گیا۔ اسی لیے اس میں بحث آتی ہے وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ۔ جب ڈسپلن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین کا جو تشریح ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی یہ ڈسپلن کی بات کریں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے، ان کا نفس، ان کی ایگو، ان کی انا بیچ میں آ جائے گی اور وہ قوم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اسی لیے امیر المومنین ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو چاہتے ہو کہ اپنے نفس کے مطابق عمل کرو، میں تمہیں ایک چیز بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، کہ پھر ہوگا ایسے کہ تمہارا رابطہ ٹوٹ جائے گا، آپس میں رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تم نے رابطہ آپس میں نہیں توڑنا، تم لوگوں نے اپنا رابطہ سٹرونگ رکھنا ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں امام حسن، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس، دوسرے بچوں کو، سب کو اور ہمیں بھی۔ اگلا جملہ سنیے گا، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، کہ میں نے تم دونوں کے نانا سے یہ بات سنی ہے، بستر شہادت پر ہیں، کیا بات سنی ہے
کہ یہ جو صلاح ذات بینکم ہے، آپس کا تعلق مومنوں کا، یہ نماز اور روزے سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر! یہ مستحب نماز اور مستحب روزے سے افضل کیا ہے کہ اپنا رابطہ آپس میں ٹھیک کر لو۔ کب فرما رہے ہیں؟ بستر شہادت پر۔ پھر بار بار یہ کہوں گا کہ سنیے، اگر اہم یہ چیز نہ ہوتی تو یہ امیر المومنین کبھی بھی نہ فرماتے، اگر پریورٹی نہ ہوتی تو کبھی بھی امیر المومنین یہ جملے نہ فرماتے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو اس کو دین ہی نہیں سمجھتے، اس کو واجب ہی نہیں سمجھتے امیر المومنین کے نزدیک، تو یہ واجب ہے چیز، اس کو ہم نے کبھی واجب سمجھا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں آپس میں جو کینہ کدورت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، صلاح ذات بینکم ہونا چاہیے، کہ جو آپس کا تعلق ہے، آپس کا رابطہ ہے، وہ سٹرونگ ہونا چاہیے۔ عبادت ہے ہی نہیں بھائی، عبادت فردی عبادت جو ہے اس میں ہزار اجتماعی چیزیں ہیں۔ آپ اور میں نے جب اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں کیا بولتے ہیں؟ ایاکا، بولیے، نعبدو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور کیا کریں؟ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کبھی میں نے کہا کہ ایاک اعبدو، کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ تنہائی میں بھی کھڑے ہو کے نعبدو، یعنی یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اعتراض نہیں کیا اہدنا الصراط المستقیم؟ میں نے کبھی گھر میں بھی نماز پڑھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اہدنی صراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے؟ کیا کہتا ہوں؟ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس طرف چلا۔ کیوں؟ سوچا ہے کبھی؟ بس یہ جو فردی عبادت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا۔ تو کیا، تیری کیا ہستی ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو اس وقت ہوگا جب دوسروں کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو تصور کرے، ورنہ تو اگر اپنے آپ کو تصور کرے گا تو تو کچھ نہیں ہے۔ گھر میں بھی کھڑے ہیں تب بھی یہی سوچئے کہ یا اللہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اگرچہ تنہا ہوں لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں، اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ سارے مومنین اس میں شریک ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، تب یہ فردی عبادت قبول ہوگی، ورنہ وہ بھی قبول نہیں ہے۔ توجہ فرمائی؟ تو رابطہ جو ہے امیر المومنین کے نزدیک اتنا زیادہ اہم ہے۔ فردی عبادات میں بھی آپ سوچ لیے کیوں یہ سٹوریاں سنتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام ساری رات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مصلی عبادت پر عبادت میں مصروف تھی، اور امام حسن علیہ السلام چھوٹے تھے۔ سنا ہوا واقعہ آپ لوگوں نے، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ سنا ہوا، کہ وہ دیکھتے رہے، محسوس کرتے رہے کہ یہ تو اپنے لیے دعا ہی نہیں مانگ رہی، یہ تو اپنے لیے دعا ہی نہیں مانگ رہی۔ پھر جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے استفسار کیا، پوچھا کہ آپ نے تو اپنے لیے دعا ہی نہیں مانگی سارے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الجار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کی باری ہے، وہ ختم ہوں گے تو تب اپنے لیے، وہ کب ختم ہوں گے؟ ختم ہی نہیں ہوں گے، سارے انہی کے لیے انہوں نے کرنا ہے۔ توجہ فرمائی؟ بس کوئی بھی عبادت دیکھ لیجئے، فرد کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں کہ میں کہوں کہ میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علامہ طباطبائی، جملہ سنیے گا، میں نے اپنے استاد علامہ طباطبائی سے یہ بات سنی ہے کہ میں نے پوری زندگی، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ بہت سخت جملہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم لوگوں میں سے ہو کہ پوری زندگی، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنے لیے دعا نہیں کی، ہمیشہ دوسرے کے لیے کی ہے۔ کہا ہے کہ اے باری تعالیٰ اگر میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں، تو میرے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ تجھے پتہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی شخصیت کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اگر یہ چیز فنا ہو جائے گی، اگر ہم بھی آج رات سے، اس بڑی رات میں یہ سوچ لیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگ اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، ملائکہ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ روایت یہ ہے ملائکہ سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، تو اسے جو بھی مانگ رہا ہے دوسروں کے لیے تو اسے سب کچھ دے دے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا کہ جاؤ دے دو اس کو۔ یہ کیا ہے؟ وہ کب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے؟ جب اس کا رابطہ اور کنیکشن اور ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو۔ اگر دل میں کینہ ہو، وہ کیا، تو بات ہی ختم ہوگی۔ بس جو امیر المومنین کے جو واجبات ہیں اور جو میرے اور آپ کے واجبات ہیں اور کرائیٹیریاز ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بستر شہادت پر دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نظم امرکم، ڈسپلن پیدا کرو، ایک بات واجب ہے یہ چیز، اور اگلی چیز وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی واجب ہے کہ صلاح ذات بینکم، کہ آپس میں امور جو ہیں آپ کے رابطے ہیں اس کی اصلاح کرو۔ اور یہ مستحب نماز اور مستحب روزے سے یہ چیز زیادہ افضل ہے کہ آپس کا رابطہ ٹھیک کرنا۔ اگر یہ چیز ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کے شیعہ ہونے کے لیے اب اس ٹریک پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بس یہ جو آج کی رات کا بھی خلاصہ ہے کہ ہم اگر مانگیں تو دوسروں کے لیے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اب مجھے آیا اپنے بچے کی فکر نہیں ہوتی ہے، کہیں کہ یا اللہ ساروں کے بچے امام کے سپاہی بنے، میرے بن جائیں گے یا نہیں؟ بن جائیں گے۔ مجھے ہے کہ یا اللہ یہ پڑھ جائیں، یا اللہ سب کے پڑھیں۔ میں نے تو دیکھا ہے، میں تھوڑا سا بھی بعض اوقات کرتا ہوں، آپ لوگ ہی 1000 گنا، واللہ 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 آپ لوگوں میں سے کئیوں کو، میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میرے بچوں کی فکر میرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یقین کیجئے چند دفعہ آپ لوگوں نے ایسا کام کیا میں خود حیران رہ گیا ہوں، اور شاید میں نے بعد میں سوچا کہ یہ کیوں ہے، پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق یہ دی ہو کہ میں دوسرے کے بچے کے بارے میں شاید اچھا سوچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، میرے بچوں کو پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، ان کا کام کا کیا ہوا، یہ ہوا یہ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ میں وہ پرفیکشن ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کر کے دیکھیے، دوسرے کی فکر کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں ڈال دے گا کہ دعائیں لگیں گی۔ آپ کو ایک عجیب سی حالت بنے گی کہ یا اللہ کیا ہو کیا رہا ہے زندگی میں، کیا ہو رہا ہے کہ کچھ کام بھی نہیں کیا، لیکن لوگوں کی دعاؤں سے انسان اپنے آپ کو اتنا قوی فیل کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو لوگوں کی دعائیں ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج کی رات بھی اگر ہم لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں، اس کے پیاروں کا واسطہ دے کے وسیلہ بنا کے، تو یہ انسان کو پوری زندگی میں پھر سکون ہی سکون ہے، پھر سکون ہی سکون ہے۔ وہی جو چیز جو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ یا اللہ تو اپنی محبت کو اور اپنی اولیاء کی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دے، اور باقی جو بھی محبتیں اس سے ٹکراتی ہیں وہ ہمارے دل سے نکال دے۔ بس یہ کر دیا تو خیر دنیا اور آخرت آ گیا، اور شر دنیا اور آخرت ہم سے نکل گیا۔ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، پھر دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور پھر علوی شیعہ ہونے کے ہم لوگ قابل ہو سکیں گے، اور امیر المومنین پھر دنیا میں اپنی زیارت کا شرف بھی بخشیں گے، اور آخرت میں اپنی شفاعت کا شرف بھی ہم سب کو بخشیں گے۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن، یا علی ابن ابی طالب، یا وسیع رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، سب مل کے یا وجیہان اشفع لنا عند یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ سب سفرہ امیر المومنین پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حرمت امیر المومنین کا واسطہ دیجیے، آبرو امیر المومنین کا واسطہ دیجیے،
اہل بیت اطہار کی عصمت و طہارت کا واسطہ دیجیے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ جو بھی حاجتیں لیے بیٹھیں، دنیا کا بھی یہ ایک وتیرہ ہے اور دنیا میں بھی یہ رسم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا تعلق واسطہ اگر کسی سے ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کو کہو، فلاں سے کہیں تو یہ کام کر دیں گے۔ اور اہل بیت اطہار اور مولا کائنات وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی آبرو، یہ جو آپ نے کہا یا وجہنا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی بہت آبرو ہے۔ وہ آبرو والے ہیں۔ جس حاجت کے لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ، اس حاجت کو دوسروں کے لیے بھی طلب کیجیے۔ کہیے کہ یا اللہ ہم آج سے دوسروں کے لیے مانگیں، تو جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تو عطا کر دینا۔ معلوم ہے کہ خود علی بن ابی طالب کیا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ شہادت طلب کرتے تھے جیوش سے، مسلمین کے لیے، سب کے لیے۔ اور جب احد میں بھی شہادت نصیب نہیں ہوئی امیر المومنین کو، اس وقت جوان تھے امیر المومنین کی ہے کیفیت، وہ حالت بہت عجیب تھی، شہادت کے منتظر تھے، بیتاب نظر آتے تھے۔ یہ جو جملہ نہج البلاغہ میں ہے، جو قسم کھا کے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ابو طالب کے بیٹے کو شہادت اتنی ہی عزیز ہے جتنی ایک بچے کو اپنی ماں کا دودھ عزیز ہوتا ہے۔ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے، جناب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور مولا کو شہادت کے بارے میں بہت فکر ہوئی، بیتابی ہوئی۔ رسول اللہ نے جب امیر المومنین کی یہ کیفیت دیکھی تو امیر المومنین سے یہ جملہ کہا کہ ابشروا فإن الشہادۃ من ورائک، اے علی صبر کیجئے، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں آپ کی شہادت کی، لیکن صبر کیجئے، ابھی نہیں، کچھ عرصے کے بعد، علی آپ صبر کیجئے۔ پھر رسول نے فرمایا کہ یا علی، اے علی بن ابی طالب، اتدری من اشقى الاولین والآخرین، کہ آپ کو معلوم ہے کہ شقی ترین شخص اولین میں کون تھا اور آخرین میں کون؟ تو امیر المومنین نے فرمایا، ادب کا تقاضا دیکھیے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر میرے سے جانتا ہے کہ کون ہے۔ پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اشقى الاولین، وہ شقی ترین اور بدبخت ترین شخص اولین میں سے وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ کو پتہ ہے کہ اشق الآخرین کون ہے؟ شقی ترین اور بدبخت ترین آخرین میں سے کون ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے۔ تو کہا کہ الذی یطعنک یا علی، اے علی، شقی ترین شخص آخرین میں سے وہ ہے کہ جو آپ کے سر اقدس پر ضرب مارے گا اور آپ کا سر شکافتہ کر دے گا۔ ابن ملجم ملعون ہے، جو تجھے زخم بھی لگائے گا اور تجھے شہید بھی کر دے گا۔ عزادارو، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب مولا مسجد کوفہ میں پہنچے تھے اور یہ سارا جب واقعہ ہو گیا اور ندائے آسمانی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو گئی کہ تحدمت واللہ ارکان الہدی وانتمست واللہ نجوم السماء وعالام التقى قتل علی المرتضی قتل ابن ام المصطفیٰ۔ عزادارو، اب لوگ جوک در جوک مسجد کوفہ کی طرف دوڑنا شروع ہوئے جب خبر پہنچی کہ علی بن ابی طالب کو اس شقی ترین شخص نے ضرب ماری ہے اور امیر المومنین زخمی۔
اب لوگوں نے ہجوم برپا کر دیا مسجد کوفہ کی طرف، لیکن روایت میں یہ ہے، سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی آنکھیں بند تھیں اور امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ امام حسن علیہ السلام پہنچ چکے تھے اور امام حسن مجتبیٰ سے رہا نہ گیا۔ اب امام علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، اب اشک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ اشک اتنے زیادہ جاری ہوئے کہ امیر المومنین کے رخساروں پر جا کر گرنا شروع ہوئے۔ امیر المومنین نے آنکھ کھولی، امام حسن کو تسلی دی، کہا بیٹا حسن صبر کیجئے۔ پھر دوسری طرف دیکھا، مولا حسین تھے، کہا حسین صبر کیجئے، ابھی بہت سا سفر باقی ہے، صبر کیجئے، اے میرے لخت جگر صبر کرو۔ اب وہ لمحہ آیا کہ جب گھر کی طرف لے جانا چاہا، امیر المومنین کے اصحاب بھی ہیں، اصحاب خاص بھی ہیں، اور ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف حسین ہے، دونوں بیٹوں نے سہارا دیا ہوا ہے، دونوں بیٹوں نے سہارا دیا ہوا ہے۔ عزاداروں اب جب گھر قریب آنے لگا، امیر المومنین رک گئے، رک کے ایک جملہ فرمایا، کہا اے میرے اصحاب اب یہاں سے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ جب پوچھا گیا یا امیر المومنین آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں، تو جواب دیا کیونکہ اب میرا گھر قریب آنے والا ہے، گھر میں زینب ام کلثوم ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی صدا کوئی نامحرم سن لے۔ عزاداروں میں کہوں گا ہاتھ باندھ کے یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، یہ 40 ہجری ہے، جب 61 ہجری ہوگی اور یہی زینب ام کلثوم ہوگی، یہی کوفہ ہوگا اور اس کے بعد شام کے دربار ہوگا، یہ سب ملعون دیکھ رہے ہوں گے، بیویوں کی صدائیں سن رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں اب گھر کے قریب پہنچے، اب جب گھر میں داخل ہونا چاہا، امیر المومنین نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا اے حسن اے حسین اب ایسا کرو کہ سہارا چھوڑ دو، مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کرو۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین ایسے کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ جواب دیا میں نہیں چاہتا، مجھے زینب ام کلثوم جب دیکھیں گی کہ باپ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا تو ان پر کیا گزرے گی، جب دور سے مجھے دیکھیں گی تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائے گی۔ یا امیر المومنین آپ بڑے پریشان ہیں اپنی زینب کے بارے میں، دور سے زینب جب دیکھیں گی تو کیا کیفیت ہوگی؟ آئے قربان جاؤ اس زینب پر، ایک 40 ہجری ہے جو اپنے بابا کی زیارت کر رہی ہے، اب جب 61 ہجری آئے گی دلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کا سر کٹتا ہوا دیکھیں گی، اپنے بھائی کا سر کٹتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اب تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کو بستر پر لٹایا گیا، یہ وہی بستر شہادت ہے۔ اب سب افراد اہل خانہ جمع ہیں، حاذق اطباء کو بلایا گیا، ایک طبیب ہے اسیر ابن عمرو سکونی، اس کو بلایا گیا، کہا کہ آؤ اور امیر المومنین کا معائنہ کرو۔ عزادارو یہ آیا، اس نے دیکھا امیر المومنین کی ساری کیفیت، اس نے دیکھ کر جب ایک جملہ کہا، وہ جملہ تھا تو بڑا آسان اس کے لیے، نہیں معلوم کہ علی کی بیٹیوں نے کس طرح وہ جملہ سنا ہوگا۔ اس طبیب نے کہا یا امیر المومنین اب وصیت کر لیجئے، اب وصیت کر لیجئے، کیونکہ یہ زہر سارے جسم میں پھیل چکا ہے، اب وصیت کر لیجئے۔ نہیں معلوم کہ سارا کی بیٹیوں نے اس جملے کو کس طرح سنا ہوگا، کس طرح سنا ہوگا، بڑی بے تاب ہوئی ہوں گی،
سب موجود تھے، عزادار و عباس بھی موجود تھے، حسن و حسین موجود تھے، زینب ام کلثوم موجود تھی، عزادارو سب موجود تھے۔ اب میں اپنے مصائب کے جملے ختم کر رہا ہوں۔ عزادارو آج کی رات تھی، یہ آخری رات تھی، اب سب منتظر تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ عزادارو امیر المومنین کی حالت یہ تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک اغما میں چلے جاتے تھے، آنکھیں کھولتے تھے پھر آنکھیں بند کرتے تھے، آنکھیں کھولتے تھے آنکھیں بند کرتے تھے، اور ایک موقع وہ آیا جب امیر المومنین نے یہ جملے زبان سے بیان کرنا شروع کیے، کہا مرحبا مرحبا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الجنہ۔ جب پاس بیٹھے ہوئے اولاد نے پوچھا کہ یا امیر المومنین ما ترا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب سنیے گا عزادارو، اوج مصائب ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ، میں اپنے رسول کی زیارت کر رہا ہوں۔ ھذا اخی جعفر، میں اپنے بھائی جعفر طیار کی زیارت کر رہا ہوں۔ ھذا عمی حمزہ، میں اپنے چچا حمزہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اب دیکھا مومنو، تاریخ میں ایک جملے ہیں، جب یہ جملے بولے مولا کی رنگت اب تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ عزادارو مولا کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ پوچھا کہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ مولا کی رنگت جب بدلی، اس کے بعد جب آنکھیں کھولی یہ جملہ کہا ہذہ فاطمہ، ہذہ فاطمہ، ہذہ فاطمہ، میں فاطمہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ عزادار علماء پڑھتے ہیں یا امیر المومنین، اس موقع پر روایت میں کچھ نہیں لکھا، لیکن یہ چیز یقیناً ذہن میں آئی ہوگی کہ اے فاطمہ، اے فاطمہ، آپ کو دفن اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، شکستہ پہلو تھا، لیکن یقیناً اب وہ درد سب کم ہو گئے ہوں گے۔ یا امیر المومنین، پتہ نہیں کس طرح آپ نے بی بی کی زیارت کی ہوگی، پتہ نہیں کس طرح زیارت کی ہوگی۔ عزادارو بس آخری جملے، مصائب کے آخری جملے۔ عزادارو اب جب رحلت اور شہادت ہو چکی، جب روح قبض ہو گئی، عزادارو ایک چیز وہ ہے جسے سب ارباب مقاتل نے جس کی طرف توجہ دلوائی ہے، کہاں سب نے لکھا کہ اہل بیت اطہار سب مظلوم تھے، پنجتن آل عباس سب مظلوم تھے۔ اب ایک ایک کی مظلومیت بیان کرنا شروع کی۔ رسول اللہ مظلوم تھے، 3 دن تک جنازہ رہا اور اصحاب سقیفہ میں قدرت تقسیم کرتے رہے، اس لیے رسول اللہ مظلوم تھے۔ بی بی مظلوم تھی، کیوں؟ کیونکہ بی بی کی وصیت تھی، اے علی مجھے رات کو غسل دیجئے گا، مجھے رات کو کفن کیجئے گا، میرا جنازہ رات کو لے کے جائیے گا۔ بی بی اس لیے مظلوم تھی۔ امیر المومنین بھی مظلوم تھے۔ عزاداروں کس لیے مظلوم تھے؟ اس لیے کہ اپنے بیٹوں کو وصیت کی مجھے غسل و کفن دینا، دفن کرنا، لیکن کسی کو علی کی قبر نہ بتانا، کسی کو بھی علی کی قبر نہ بتانا۔ عزادارو علی بھی مظلوم تھے، اس کے بعد حسن بھی مظلوم تھے۔ تشیع جنازہ، اے کاش، علماء کہتے ہیں اے کاش رات کو جنازہ ہو جاتا، دن کو جنازہ حسن کا ہوا تو تیروں سے استقبال کیا گیا، اس لیے حسن بھی مظلوم تھے۔ یہ چاروں ہستیاں مظلوم تھی، لیکن ایک مظلوم وہ ہے، ایک وہ مظلوم ہے جس کی مظلومیت انتہا پر ہے، جس کا لاشا کربلا کی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہے، پیاسا لاشا کربلا کی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی جنازہ اٹھانے